پارٹ 3 قیس: سلمیٰ جمیلہ اپنی بھولی باتوں اور بے پایہ محبت سے میرے دل کو تسخیر کرنا چاہتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ سلمیٰ نے کچھ شیبہ آمیز نظروں سے قیس کو دیکھ کر کہا، تم جمیلہ کے باپ ہو، سوائے تمہارے اور کسی سے محبت کر سکتی ہے؟ قیس نے قدرے درست لہجے میں کہا، مگر اس محبت سے کیا فائدہ؟ سلمیٰ: بھولی لڑکی فائدہ اور نقصان کو کیا جانے؟ قیس: آج جو ہوا کا طوفان آیا، طوفان کے بعد جو روشنی اور چمک ہوئی، تم نے دیکھی؟ سلمیٰ: ہاں دیکھی، بڑا سخت طوفان تھا، میں تو سمجھتی تھی کہ مکانات کی چھتیں اڑ جائیں گی، دیواریں گر پڑیں، لیکن ہمارے معبود نے ہم پر مہربانی کی، طوفان نکل گیا، مگر روشنی اور چمک نے اپنی ہوش میں نہ ایسی روشنی دیکھی اور نہ ایسی چمک۔ قیس: بے شک نہ دیکھی ہوگی، کچھ خبر ہے کہ ہم پر کیا بلا نازل ہونے والی ہے؟ سلمیٰ نے گھبرا کر قیس کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، کیا دنیا میں کوئی انقلاب ہونے والا ہے؟ قیس نے غور سے سلمیٰ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، ٹھیک سمجھا سلمیٰ، کوئی شخص ہمارے معبود کے خلاف؟ کیا اس کا کوئی اور معبود ہے؟ قیس: ضرور ہوگا سلمیٰ، عجیب بات ہے یہ تو۔ قیس: نہایت عجیب، ابرشن کاہن بھی ہیں اور عراف بھی۔ اس نے بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نامی کا کوئی شخص ہمارے معبودوں کی خلاف آواز اٹھانے والا ہے۔ سلمیٰ: میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہوں، اور میں ہی کیا کون انہیں نہیں جانتا، وہ ولی مکہ کے بھتیجے ہیں، بڑے نیک، بڑے رحم دل، بڑے ہمدرد ہیں، بڑے خلیق، بڑے شہر آفاق ہیں، وہ ایسا نہ کریں گے۔ ان کے ابا واجدہ بھی تو ہمارے معبودوں کی پرستش کرتے چلے آتے ہیں۔ قیس: یہ سچ ہے، مگر آج تک کسی نے انہیں بتوں کو سجدے کرتے بھی نہیں دیکھا۔ سلمیٰ: بے شک یہ درست ہے، میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے، جب وہ چھوٹے تھے تو وہ بتوں کے سامنے نہ جھکتے تھے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ وہ ہمارے معبود کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں؟ قیس: ابرش کہتا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کی محکوم روح نے بتایا ہے۔ سلمیٰ: مگر وہ تو آبادی میں رہتے بھی نہیں، سنتی ہوں کہ غار حرا میں خلوت گزیں رہتے ہیں۔ قیس: ہاں، وہ 4 5 روز نظر نہیں آتے، اسی غار میں مقیم رہتے ہیں، محض جو کا ستو کھاتے ہیں، جوانی میں ترک لذات کیے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے اندیشہ ضرور ہے۔ خیر یہ تو ہے، مگر سلمیٰ آج مجھے بڑی خوشی، بیت الحرم میں ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں میرا سر اونچا رہا۔ سلمیٰ نے مسرت بھری نظروں سے قیس کو دیکھ کر دریافت کیا، کیا بات ہوئی میرے سرتاج؟ قیس نے کہا، ابرشن نے آنے والے فتنے کو دور کرنے کے لیے ایک تدبیر بتائی ہے۔ اس نے کہا کہ جو شخص اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دے اور اس کی 10ویں لڑکی ہو، اگر وہ اس لڑکی کو زندہ دفن کر دے تو آنے والے فتنے سے نجات مل سکتی ہے۔ اس وقت سلمیٰ، اس تمام مجمع میں ایک شخص بھی ایسا نہ نکلا جس نے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہو، سب سر جھکائے خاموش اور شرمندہ تھے۔ تب میں نے کہا کہ میں ایسا ہوں۔ تمام مجمع نے حیرت اور عزت کی نظروں سے مجھے دیکھا کیا۔ یہ پل فخر بات نہیں ہے؟ سلمیٰ: